السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے مریم کا میرے گمشدہ لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت پیارا ناول ہے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرے گمشدہ بائے مریم۔ کیا آپ نے کبھی سنہری پروں والی تتلی کو غور سے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا، اور کئی بار دیکھا، مگر مجھے کبھی نہ تو کسی رنگین تتلی نے متاثر کیا اور نہ اسے چھونے کی بے تاب سی خواہش میرے اندر امٹی۔ شاید اس سے قبل میں نے کسی تتلی کو، اور وہ بھی سنہرے پروں والی تتلی کو، اتنے دھیان سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب میں نے پہلی بار گلاب کے پھول پہ سنہرے پروں والی تتلی کو دیکھا تو قدرت کی اس قدر حسین اور نازک تخلیق نے مجھے کئی ثانیوں تلک مبہوت کیے رکھا۔ ٹکٹکے باندھے سہزدہ سا میں اسے تکتا چلا گیا تھا، اور پھر اچانک میرے اندر اسے چھونے کی ایک بے چین کر دینے والی خواہش امڈی، جس پہ میں کسی طور بھی قابو نہ پا سکا۔ اسے چھونے اور اپنی انگلیوں کی پوروں پر اس کا سنہرا پن اترتا ہوا دیکھنے کی عجیب سی خواہش نے مجھے اتنا مضطرب کیا کہ میں کسی طرح بھی خود کو روک نہ پایا۔ اسی خواہش کے زیر اثر میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی بے خبری کے عالم میں اسے اپنی مٹھی میں قید کر لیا۔ اس کی خوبصورتی اس کے سنہرے پن میں تھی، اور وہ سنہرا پن اب میری پوروں میں سما چکا تھا۔ میرے ہاتھ کی حدت اور سختی اس کے نازک وجود برداشت نہ کر پایا، اور ایک عجیب سی گسک میں مجھے مبتلا کر گیا۔ وہ لڑکی بھی تو اس سنہری پروں والی تتلی کی ہی طرح تھی، اجلی، پاکیزہ اور معطر، جسے میری اندھی خواہش نے اجاڑ ڈالا، اور وہ عمر بھر کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی کسک میرے دل میں چھوڑ گئی۔ لندن کی ایک دھند آلود شام دھرتی پر اترنے ہی والی تھی، مگر فضا میں تیرتا ہوا دھندلا غبار شام سے بہت قبل ہی شام کا سما باندھ چکا تھا۔ لندن کے اس ریلوے اسٹیشن پر مخصوص گہما گہمی تھی۔ ٹرین آ چکی تھی، اور چونکہ یہاں ہر کام اعتدال اور کرینے سے انجام پاتا ہے، سو کوئی افراتفری نہیں تھی، اور کوٹ کے کالر کھڑے کیے ہاتھ میں موجود بیگ دھکیلتے ہوئے اسرار شاہ بہت اطمینان سے چلتے ٹرین میں سوار ہوئے اور اپنی سیٹ پہ جا کر بیٹھ گئے۔ کوٹ کی آستین ہٹا کر انہوں نے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا۔ 4:45 ہو چکے تھے۔ بیگ سے میگزین نکال کر وقت گزاری کے لیے انہوں نے یوں ہی ورق گردانی کرنا شروع کی تھی، مگر جلدی ہی اکتا گئے اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ان کی اگلی منزل شہر یسٹر تھا، جہاں انہیں اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے بعد واپس پاکستان کے لیے فلائی کرنا تھا۔ تم اتنے سالوں بعد آئے ہو اور اتنی جلدی لوٹ رہے ہو، یار تمہارے کون سے بیوی بچے گھر بیٹھے راہ دیکھ رہے ہوں گے جو تم اتنی جلدی بھاگنا چاہ رہے ہو۔ وہ یسٹر پہنچ کر صالح کے مکان پہ جانے کے بجائے سیدھے اسٹور چلے آئے تھے کہ جانتے تھے وہ اس وقت انہیں وہیں مل سکتا ہے۔ خشک میوہ جات کے پیکٹ کاؤنٹر سے اٹھا کر الماری کے سب سے نچلے خانے میں رکھتے ہوئے صالح نے مسکرا کر انہیں چھیڑا۔ ان کے وجیح چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا کر معدوم ہو گیا۔ سوری یار، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ تم کچھ دن ضرور رکتے۔ میں بھی کئی دنوں سے بچوں کو جھوٹے لارے دے رہا ہوں کہ انہیں سیر کے لیے سوئٹزرلینڈ لے کر جاؤں گا۔ اب تمہارے ساتھ سنجیدگی سے پروگرام فائنل کر لیتا ہوں۔ نہیں یار پلیز، تم میری وجہ سے کوئی پروگرام نہ ہی بناؤ تو اچھا ہے۔ میں اس مرتبہ یہاں آ کے کچھ بے چین سا ہو گیا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہے۔ ایکسکیوز می، بل کلیئر کر لیں، مجھے ذرا جلدی ہے پلیز۔ 16 سے 18 سال کے درمیان، گندمی رنگت اور سیاہ ریشمی بالوں والی ملکوتی نقوش کی لڑکی رواں انگلش میں کہتی ان کی گفتگو میں مداخلت کر گئی تھی۔ صالح معذرت کرتا اس کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ اسرار شاہ بھی عام سے انداز میں اسے دیکھنے لگے تھے، مگر عام سے انداز میں اٹھی ان کی نگاہ پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ سامان کے بیگ اٹھائے وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے پلٹی، تب وہ چونکے تھے۔ ان کا دل بے ترتیبی سے دھڑکتا رہ گیا۔ ایکسکیوز می پلیز، جسٹ اے منٹ۔ انہیں بہت شدت سے احساس ہوا تھا کہ اگر انہوں نے یہ ایک لمحہ گنوا دیا تو وہ ساری عمر تشنہ رہ جائیں گے۔ سورج سے لپکتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا۔ آر یو پاکستانی؟ یس۔ وہ کچھ حیران سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ مجھے اپنا نام بتا سکتی ہیں؟ انہوں نے دھونکنے کی طرح تیز چلتی ہوئی سانسوں کے درمیان سوال کیا تو اس کے چہرے پر جو تاثر بھرا اس میں انہیں مسکراہٹ کا شائبہ محسوس ہوا تھا۔ یس، آئی ایم دعا۔ دعا بہت منفرد نام ہے۔ گڈ گرل۔ انہوں نے بے ساختہ اس کا گال سہلایا، تب وہ جیسے کھل کر مسکرا دی۔ تھینکس، اب میں جاؤں؟ ہاں مگر ایک کام کرو، انہوں نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ جی؟ وہ منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا میں تمہاری مدر کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے تھوک نگل کر حلق تر کرتے ہوئے
بمشکل سوال کیا تھا۔ انہیں لگا اس کے چہرے کا خوشگوار تاثر پل بھر میں بدلا ہے۔ انہیں دیکھے بغیر بھی صالح کی نگاہوں کا بہت شدت سے احساس تھا، مگر وہ اس وقت گویا اپنے حواسوں میں نہیں تھے۔ سوری، میں آپ کو اپنی مدر کا نام نہیں بتا سکتی۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ یہ سب کیوں جاننا چاہ رہے ہیں؟ اس نے ہلکی سی خفگی لیے انہیں دیکھا، تب وہ نگاہ چرا کر کچھ بےتاب سے ہو گئے۔ کیا کیا تم مجھے اپنے فادر کا نام بھی نہیں بتاؤ گی؟ نہیں، کیونکہ ممی نے مجھے منع کیا ہے۔ اس کی بات پہ انہوں نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی گرے گرین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کے اندر کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ گم سم سے رہ گئے جبکہ وہ جا چکی تھی۔ تمہیں پلٹ کر دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مرنے کے بعد پھر سے زندگی پا لے۔ وہ شفاف موتی ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھرے اور گریبان میں کہیں گم ہو گئے۔ یا ذوالجلال والاکرام، مجھ پر رحم فرما۔ بے چینی، اضطراب اور بے کسی کے عالم میں انہیں بھی وہی رب یاد آیا تھا جو انسان کے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ ساری رات وہ بے چین رہے تھے۔ تلخ یادیں تمام تر اذیت کے احساس سمیت انہیں بے کل کرتی رہی تھیں۔ خاصی دیر تک دعا مانگنے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے اور پردہ ہٹا کر سلائٹ کھولی تو یک ہوا کا نم جھونکا پورے کمرے میں پھیل گیا۔ انہوں نے فضا میں تیرتی کہر کو اداسی سے دیکھا اور پلٹ کر اپنے لیے کافی بنانے لگے۔ ان کا مضبوط، لمبا چوڑا، شاندار سراپا آج بھی ہر محفل میں نمایاں رہتا تھا۔ ان کے جاننے والے ابھی تک ان کی وجاہت کی مثال دیا کرتے تھے۔ بہت بھرپور اور مکمل زندگی گزاری تھی انہوں نے، مگر اب جو بے چینی ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی وہ کسی پل انہیں چین نہیں لینے دیتی تھی۔ بہت کچھ کھو دینے کا ملال اور بالکل تنہا رہ جانے کی اذیت انہیں پل پل کر چوکے لگاتی، انہیں ان کی زیادتی کا احساس دلا رہی تھی۔ کیا بگاڑ سکتی ہو تم میرا؟ ہاں بولو۔ ان کی ذہنی روب بہکی اور انہیں اپنی ہی آواز کسی باز گزشت کی طرح سنائی دی، جو بات کبھی انہوں نے بہت متکبرانہ انداز میں کہی تھی۔ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اسی لیے تو تم نے میرے ساتھ یہ کیا، لیکن میرا اللہ تمہارا سکون چھین لے گا اسرار شاہ، تمہارا سب کچھ بگاڑ دے گا، اس لیے کہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا وہ اسے پسند نہیں۔ جواباً اس نے سسکتے ہوئے انہیں بددعا دی تھی۔ کافی کا بھاپ اٹھتا مگ ان کے سامنے پڑا بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ اس پر جمی بالائی کی تہ اس سے ان کی غفلت کی گواہ تھی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گرد آلود ہوا کی طرح ماضی ان کی آنکھوں میں چبھنے لگا۔ ایک قیامت تھی جو ٹوٹی تھی، ایک روح فرسا انکشاف۔ حویلی میں ہر سو آہ و بکا تھی۔ مضطرب تو وہ بھی تھا، آخر وہ اس کی بہن تھی، جواں سال جڑواں بہن، جس نے ماں کے پیٹ میں اس سے اپنی دھڑکنیں، اپنی سانسیں بھی شیئر کی ہوں گی۔ وہ اچانک زندگی سے منہ موڑ گئی تھی۔ اگر اسے اس کے سرہانے پڑا وہ طے شدہ کاغذ نہ ملتا تو وہ بھی باقی سب کی طرح اندھیرے میں رہتا۔ تو یہ وجہ تھی اس کی موت کی۔ میں تمہیں کتے سے بدتر موت ماروں گا۔ معاذ ارتضیٰ، تم نے میری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کاغذ کا وہ پرزہ اس کے فولادی ہاتھ میں چرمرا گیا۔ دہکتی لہو ٹپکاتی آنکھوں اور سرخ چہرے سمیت وہ جیسے خود سے عہد باندھ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو اسرار شاہ؟ ابھی تو مہرو کا 40واں بھی نہیں ہوا۔ اسے بیگ سمیت بالکل تیار دیکھ کر اماں نے بے ساختہ سوال کیا، پھر پلو سے نم آنکھوں کے گوشے صاف کرتے ہوئے بلک اٹھی تھی۔ ہائے اللہ سائیں، ایک ہی تو دھی تھی، مجھے تو اسے سوہا جوڑا پہنا کر ڈولی میں بٹھا کر رخصت کرنا تھا، سفید کفن میں نہیں۔ ان کی درد بھری پکار نے اسرار شاہ کا دل چیر کے رکھ دیا۔ اسے لگا تھا وہ بھی ضبط کھو کر رو دے گا، جب ہی لب بھینچے سرعت سے پلٹ کر باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ کال بیل کے جواب میں گیٹ واں ہونے پہ جو چہرہ اسے نظر آیا، اسے روبرو پا کے اسرار شاہ کو اپنے وجود میں بھونچال سا اٹھتا محسوس ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ اسے یوں اچانک سامنے پا کے خوشگواریت میں گھرتا والہانہ انداز میں بغل گیر ہو گیا تھا۔ اسرار، واٹ اے سرپرائز یار، ریلی بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر، کیسے ہو؟ اس کے کاندھے پر اپنا بازو دھرے وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اسرار شاہ نے بمشکل اپنے چہرے کو نفرت چھلکانے سے باز رکھا، مگر پھر بھی جب بولا تو اس کے اندر کی ساری تپش اس کے لہجے میں سمٹ آئی تھی۔ مگر میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں، نہ مجھے تم سے مل کر کوئی خوشی ہوئی ہے۔ معاذ ارتضیٰ کو جھٹکا لگا تھا، شاید اسے اس جواب کی قطعی امید نہیں تھی۔ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جو بالکل سپاٹ تھا، ماں سوائے آنکھوں کے کہ ان خوبصورت آنکھوں میں اسے دھندلا غبار نظر آیا تھا۔ آر یو اوکے اسرار؟ مجھے تمہاری طبیعت کچھ اچھی محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ اسے لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا۔ ہاں میری طبیعت واقعی اچھی نہیں ہے، اس نے فوراً اعتراف کر لیا۔ اس کے اندر جو جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے اس میں اتنی شدت تھی کہ چہرے سے چھلک رہی تھی۔ محروم
مہرو مر گئی ہے، میری بہن مر گئی ہے۔ بھرائے ہوئے لہجے میں کیا گیا یہ انکشاف معاذ ارتضیٰ کو پل بھر میں سرد کر گیا۔ اس کا چہرہ فک ہوا تھا۔ اسرار شاہ نے بہت عمیق نگاہ سے اس کے چہرے کے اس اتار چڑھاؤ کو دیکھا تھا اور دل میں اس کے لیے ایک شدید قسم کی نفرت محسوس کی۔ یہ وہی بہن تھی نا تمہاری جس کی شادی ہونے والی تھی؟ مجھے واقعی بہت افسوس ہوا۔ اللہ اسے جوار رحمت میں جگہ بخشے، آمین۔ اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال کر ڈھارس بندھانے والے انداز میں اس کا ہاتھ تھپک کر بولا تو اسرار شاہ نے اپنا چہرہ جھکا کر اپنی نفرت اور تپش کو چھپانے کی کوشش کی۔ میری ایک ہی بہن تھی، وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ بھائی آپ مارکیٹ کب جا رہے ہیں؟ مجھے بھی اپنے دھیان میں بات کرتی ہوئی عشا اندر آتے ہی ٹھٹکی تھی۔ او سوری، ایکسکیوز می، میں پھر بات کر لوں گی بھائی۔ اسرار شاہ کی پر اسرار گہری اندر تک اتر جانے والی نگاہوں سے خائف ہوتی وہ کچھ بے ربط سے انداز میں کہتی تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ میری بہن ہے عیشا، معاذ ارتضیٰ نے دھیمے سے مسکرا کر گویا تعارف کی رسم نبھائی تھی۔ اسرار شاہ نے کوئی جواب نہ دیا، اس کا ذہن بہت سرت سے کچھ سوچ رہا تھا۔ معاذ ارتضیٰ کے چہرے پر لاتعداد شکنیں تھیں، الجھن، پریشانی، تعصب، پشیمانی۔ اسرار شاہ جا چکا تھا اور وہ نیٹ پریکٹس کے لیے جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی تلخ کافی نہیں پی تھی، مگر ابھی کچھ دیر قبل وہ تلخ کافی کے 2 مگ چڑھا گیا تھا۔ اس سے قبل اس نے کبھی خود کو اتنا ذہنی طور پر مفلوج بھی محسوس نہیں کیا تھا کہ وہ خود کو کچھ کرنے کے قابل نہ پائے گو کہ وہ جانتا تھا آج کی نیٹ پریکٹس بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، مگر اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ کل کوچ کے علاوہ اس پر بورڈ کے تمام ارکان کی وجہ سے کتنا پریشر ہو سکتا ہے۔ اس کوتاہی پہ اسے بڑے نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا تھا، مثلاً اس اہم ٹور سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا یا پھر اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ اس کے باوجود نہ جا سکا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی تھی مگر اس نے کان بند کر لیے تھے۔ اس نے ملازمہ کو ڈسٹرب کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس نے بڑی دقتوں سے اسرار شاہ کے سامنے خود کو کمپوزڈ رکھا تھا، ورنہ اس خبر نے اس کے اندر ببول اگا دیے تھے۔ وہ بے حس تو نہیں تھی، اسی لیے تو بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ سخت ذہنی اذیت میں مبتلا تھا۔ اسے وہ شام اچھی طرح یاد تھی جب وہ اسرار کے بے پناہ اصرار پر اس سے ملنے گاؤں گیا تھا۔ وہ پچھلے 1 سال سے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا اور اب تو باقاعدہ ناراض ہو چکا تھا۔ اور معاذ ارتضیٰ اپنا اتنا اچھا دوست کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس رشتوں کی بہت کمی تھی۔ اس کے ماں باپ عیشا کی پیدائش کے 1 سال بعد روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو چکے تھے۔ اب وہ اور عیشا ہی تھے اور ان کی بے تحاشا دولت۔ اسے شروع ہی سے کرکٹ سے لگاؤ تھا۔ اسکول اور کالج میں وہ اپنی ٹیم میں ہمیشہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ بھی اس کا کالج کی طرف سے کھیلا گیا ایک اہم ٹورنامنٹ تھا۔ ان کے کالج کی ٹیم نے لاہور کے کالج کی ٹیم کو 10 وکٹوں سے شکست دی تھی اور اس میچ میں 5 وکٹوں اور ہیٹ ٹرک کی وجہ سے اسے مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ پھر خدا کا فضل اور مہمان خصوصی کی نگاہ کرم اسے بہت جلد قومی کرکٹ ٹیم کا اہم رکن بنا گئی۔ اب یہ وقت تھا کہ ٹیم میں اسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ کرکٹ کی دنیا کا درخشاں ستارہ تھا، لمبا قد، سرخ و سفید رنگت۔ وہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس کے مزاج میں نہ تو تکبر و غرور تھا، نہ ہی دکھاوا۔ وہ منکسر المزاج اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ اسرار شاہ سے اس کی دوستی اسکول لیول سے تھی، جو قومی ٹیم میں شمولیت اور اس کے بعد کی روز بروز بڑھتی مقبولیت کے بعد بھی کم نہ ہوئی تھی۔ اسرار شاہ صحافی تھا اور وہ کرکٹر، اکثر ان کا سامنا بھی ہوتا رہتا۔ اسرار شاہ پڑھا لکھا باغی نوجوان تھا، باپ کی جاگیر اور سرداری کو چھوڑ کر شہر میں اپنی پسند کی زندگی جی رہا تھا۔ اب وہ اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں گاؤں میں تھا اور معاذ ارتضیٰ کو انہی دنوں ایک طویل کرکٹ سیزن کے بعد ذرا فراغت نصیب ہوئی تو اس کا شکوہ دور کرنے اس کے گاؤں چلا گیا۔ 2 دن اس کے ساتھ گزار کر وہ اس روز واپس آنے والا تھا جب ایک نازک اندام دلکش لڑکی اس شام اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ چونکہ اسرار کے روکنے کے باوجود جانے کا ارادہ باندھ چکا تھا، جب ہی کپڑے بیگ میں رکھتے ہوئے دروازے پر آہٹ محسوس کر کے چونکے بنا بولا تھا، مجھے مزید مت روکو یار، ورنہ عائشہ بہت خفا ہو جائے گی، بالکل بات نہیں کرے گی مجھ سے۔ عیشا کون ہے؟ وہ عین اس کے سامنے آ کر جس اعتماد سے بولی تھی اس نے معاذ کے اعتماد کو بکھیر کر رکھ دیا۔ حلیے اور صورت سے وہ ہرگز ملازمہ نہیں لگتی تھی۔ آپ؟ وہ گھبرا کر یہی کہہ پایا کہ اس حویلی کی کسی لڑکی کی یہاں اس کے کمرے میں آمد اسے ششدر کر گئی تھی۔ میں مہرو ہوں، اسرار شاہ کی بہن۔ اوہ مگر مہرو بی بی، اسرار تو اس وقت یہاں نہیں۔ اس نے بند دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے جلدی سے وضاحت دی۔
کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا اور اسے یہاں سے ذلیل ہو کر نکلنے کا خیال ہی پسینے میں نہلا رہا تھا۔ جانتی ہوں کہ بھائی اس وقت یہاں نہیں، اسی لیے تو آئی ہوں، ورنہ 2 دن سے تم یہاں ہو میں تب نہ آ چکی ہوتی۔ مگر بھائی تو کسی سائے کی طرح تم سے چمٹے ہوئے تھے، وہ چڑھ کر کہتی، اسے کچھ اور حیران کر گئی تھی۔ مگر آپ کیوں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ وہ ہکلا کر بولا تھا۔ اس پل اس کا ازلی اعتماد اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ تم سے ملنے، تمہیں روبرو دیکھنے کی خواہش تھی، اور سب سے بڑھ کر مجھے تم سے کچھ کہنا بھی تو تھا نا۔ بات کے اختتام پر وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ معاذ ارتضیٰ حیرت سے اسے تکتا رہ گیا۔ تمہیں پتہ ہے جتنے تم ٹی وی اسکرین پر نظر آتے ہو اس سے کئی گنا بڑھ کے ڈیشنگ ہو۔ ریلی میں تمہارا کوئی میچ مس نہیں کرتی، اور جس میچ میں تم نہ ہو میں وہ دیکھتی ہی نہیں، اور میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ میری دعاؤں کا ہی ثمر ہے کہ تم یہاں ہو میرے سامنے۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ اس کا لہجہ دھیما ہوتے ہوتے سرگوشی میں ڈھل گیا تھا۔ معاذ ارتضیٰ سن سا کھڑا رہ گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس اظہار نے اسے شاکڈ کیا تھا، یہ بھی نہیں تھا کہ اس سے قبل اس نے اس قسم کی بولڈ لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا واسطہ تقریباً ہر روز ہی ایک سے بڑھ کر ایک بولڈ لڑکی سے پڑتا تھا۔ اسے روزانہ سینکڑوں کے حساب سے کارڈ موصول ہوتے تھے جن میں اس کے لیے وارفتگی و محبت کا اظہار کیا گیا ہوتا۔ اسے تقریباً روزانہ لڑکیاں شادی کی آفر کرتی تھیں، مگر اس طرح بند کمرے میں مکمل تنہائی کے ساتھ یہ پہلا موقع تھا، اور وہ بھی اسرار شاہ کی بہن کی طرف سے۔ اس کا گھبرا جانا کچھ ایسا بھی عجیب نہیں تھا۔ اسرار شاہ کے حوالے سے وہ اس کے لیے قابل احترام تھی، مگر اب وہ شکنجے میں کسا ہوا محسوس کر رہا تھا خود کو۔ میں کیسے شادی کر سکتا ہوں آپ سے؟ میں تو تم اسرار بھائی سے بات تو کرو، وہ التجا آمیز لہجے میں گڑ گڑائی، مگر وہ دامن بچانا چاہتا تھا کہ یکدم وہ لہجہ بدل کر پھنکاری تھی۔ سنو، اگر تم نے میری بات نہ مانی، مجھ سے شادی نہ کی تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ مگر یہ سب اتنا آسان تھوڑی ہے، میں کیسے اسرار سے بات کروں؟ اسے بتایا تھا آپ کی شادی طے ہو گئی ہے۔ وہ اس کی دھمکی سے بری طرح خائف ہوا تھا۔ اسے اپنی آکورڈ پوزیشن کا احساس تھا۔ وہ بھڑک کر اس پر کوئی بھی الزام لگا سکتی تھی۔ اسے یہی خوف اس سے سنبھل کر بات کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ہم بھاگ جاتے ہیں، میں تمہارے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے بے حد قریب آ گئی۔ معاذ ارتضیٰ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ مان اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ اس نے کوشش کرتے ہوئے زبردستی اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مگر ہم بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ تمہارا بھائی ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ جواباً سرگوشی میں ہی بولا۔ کہیں بھی، کسی بھی جگہ، پہلے یہاں سے تو نکلو۔ اس پہ اجلت سوار تھی۔ معاذ نے سوچنے کی ایکٹنگ کی تھی، پھر اسے دیکھ کر میٹھے انداز میں مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ رات کو تم نکلنا، میں تمہارے 1 گھنٹے بعد آؤں گا۔ ڈن، بالکل ڈن۔ وہ ہنستی ہوئی باہر بھاگ گئی تھی۔ معاذ ارتضیٰ کئی لمحوں تک حرکت نہ کر سکا۔ وہ یوسف نہ تھا کہ اس کی بے گناہی کے لیے دلیل اتر آتی۔ پھر وہ اسی وقت اسرار شاہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر نکل آیا تھا، اور اب اسرار شاہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ مر گئی، مہرو مر گئی۔ وہ جنونی جذباتی لڑکی اپنی تمام تر بے باکی اور نادانی سمیت یوں جان سے ہاتھ دھو کر اسے شدید قسم کے ذہنی خلجان میں مبتلا کر گئی تھی۔ پاکستان کی 17 رکنی ٹیم انگلینڈ کے 2 ماہ کے ٹور کے لیے کراچی ایئرپورٹ سے فلائی کر چکی تھی۔ معاذ ارتضیٰ بھی ساتھ تھا۔ پیچھے عشا رہ گئی تھی، گھر کے ملازموں سمیت ایک بوڑھی آیا بھی تھیں، اور وہ اس گھر کی بزرگ کی حیثیت رکھتی تھیں۔ معاذ ارتضیٰ کے باپ نے بھی انہیں کے ہاتھوں پرورش پائی تھی۔ معاذ کو اپنی عدم موجودگی میں بھی گویا کبھی عشا کی تنہائی نے فکر مند نہیں کیا تھا کہ آیا اماں اس کے پاس موجودگی سے وہ بہت مطمئن رہتا تھا۔ اسرار شاہ کو اس کے پاکستان سے جانے کا ہی انتظار تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں جب وہ پہلی بار ان کے گھر آیا تو وہ اسے لان میں ہی زخمی بلی کی مرہم پٹی کرتے ہوئے مل گئی تھی، تاہم اس کے متوجہ کرنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ارے آپ! اس کی سحر انگیز آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری تھی۔ مگر معاذ بھائی تو نہیں ہے؟ اور اس کا جی چاہا تھا کہہ ڈالے، میں اس کے لیے نہیں، تمہارے لیے آیا ہوں۔ آپ کو نہیں پتا معاذ بھائی تو انگلینڈ جا چکے ہیں؟ وہ انجان بنا۔ چلیں، آپ آئے ہیں تو پلیز بیٹھیں، میں چائے منگواتی ہوں۔ آیا اماں پلیز چائے بھجوا دیں ڈرائنگ روم میں۔ سوری بھائی، میں آپ کا نام بھول گئی ہوں، حالانکہ بھائی اکثر آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے اسی معصومیت سے کہا تھا۔ اس پہلی ملاقات میں وہ اپنے پلان کے مطابق کوئی عمل نہ کر سکا، البتہ جاتے جاتے وہ اشارتاً کہہ آیا تھا کہ آج کی ملاقات اس کی باتیں اسے بہت اچھی لگیں، مگر اسے اتنی امید نہیں تھی کہ وہ احمق سی لڑکی اس کے لہجے کی معنی خیزی کو سمجھ سکی ہوگی۔ اس کا اندازہ اسے اگلی ملاقات میں بہت اچھی طرح سے ہو گیا۔
جب اس نے دوسری مرتبہ بھی اسے معاذ کی عدم موجودگی کے باوجود اپنے روبرو پایا، اس روز وہ ملازم کے اس پیغام پہ کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے اپنی اسائنمنٹ ادھوری چھوڑ کر آئی تھی۔ بھائی کو تو ابھی 2-3 ماہ لگ جائیں گے۔ انہیں انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے بعد لنکا شائر کی طرف سے کاؤنٹی کرکٹ کی آفر ہے اور بھائی نے یہ آفر قبول کر لی ہے۔ مگر میں تم سے ملنے آیا ہوں اب کہ وہ صبر نہ کر سکا۔ وہ اس لڑکی پہ زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں معصومیت امڑ آئی۔ تب اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کے اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ اس روز اس نے اس سے بہت باتیں کی تھیں، اس کے بھائی کی، والدین کی، اسٹڈی کے متعلق بہت سی باتیں۔ وہ دراصل خود سے اس کے جھجک کو دور کرنا چاہتا تھا، وہ اسے اپنا عادی بنانا چاہتا تھا۔ اس کی شخصیت اتنی سحر انگیز اور پرکشش تھی کہ وہ جہاں بھی جاتا سارے لوگ، خاص طور پر نوجوان لڑکیاں، نہ صرف متوجہ ہوتیں بلکہ اس کی توجہ حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتی تھیں۔ مگر یہاں معاملہ اس کے برعکس تھا، اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی صحیح کرنا پڑی تھی۔ تو اس کی وجہ اس کی وہ حد سے بڑھی ہوئی معصومیت تھی جو اس کے ہر حربے کو ناکامی سے دوچار کر رہی تھی۔ مشکل سے صحیح، بہرحال وہ اسے اپنی جانب مائل کرنے میں کامیاب رہا تھا، اور کچھ ایسے انداز میں اس نے اس پہ گرفت کی تھی کہ وہ بہت برے طریقے سے اس کے پھینکے ہوئے جال میں پھنس چکی تھی۔ اس کے جکڑ لینے والی نگاہیں، سحر کر دینے والی شخصیت اور باتیں تو ایسی تھیں کہ عرشا کو اس کے دکھائے گئے سبز باغ بھلے معلوم ہونا ہی تھے۔ وہ نہ صرف کم عمر تھی بلکہ معصوم بھی، جبھی تو وہ اس کی نگاہوں سے چھلکتے رنگ نہ پہچان پائی۔ اتنے دن سے کہاں تھے آپ؟ آئے کیوں نہیں؟ آپ کو میرا بالکل خیال نہیں تھا۔ پچھلی ملاقات کے بعد اسے 3 دن تک اسے نہ فون کیا تھا نہ ملنے آیا، اور تب عائشہ نے غصے میں اسے بات نہیں کی تھی، اور تب وہ بجائے اسے منانے کے الٹا خفا ہو گیا تھا، اور اب 5 دن کے بعد اس کی قوت برداشت کو اچھی طرح آزما لینے کے بعد سامنے آیا تو اس بار عائشہ اسے دیکھتے ہی اس کے بازو سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ اسرار شاہ کے لبوں پہ اسے شدتوں سے روتے دیکھ کر تمسخرانہ ہنسی بکھری تھی۔ اس کے اندر تک ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ یہی تو چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے سوا سب کچھ بھول جائے، اور اس کا سسکنا، بلکنا، تڑپنا اس کی ہار کی کہانی چیخ چیخ کر سنا رہا تھا۔ عشا کم آن، کیا ہو گیا یار؟ سنبھالو خود کو، دیکھو کوئی آ جائے گا۔ اس کے گرد بازو کا حلقہ بنائے وہ بالکل متضاد بات کر رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر اگر آپ نے آئندہ ایسا کیا۔ اس نے گلوگیر لہجے میں شکوہ کیا۔ نہیں کروں گا، پرامس۔ وہ دھیمے سروں میں ہنسا، مگر پھر اسے ڈرانے کو بولا تھا۔ تمہارا بھائی، اس کا پتہ ہے اگر اسے پتہ چل جائے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے ہیں تو مجھے جان سے مار دے گا۔ بھائی ایسے نہیں ہے، وہ اس کا حصار توڑتی فاصلے پہ چلی گئی۔ وہ ایسا ہی ہے، نہ مانو، اس نے درشتی سے کہا۔ تب عائشہ نے نگاہ بھر کے اس کے خفگی کا تاثر چھلکاتے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی کچھ دیر قبل کی دیوانگی اور بے اختیاری پہ خجل تھی۔ عائشہ، میں خود بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی میں گنگنایا۔ عائشہ کے چہرے پر دھنک بکھر گئی۔ آپ بھائی سے بات کریں نا، وہ منع نہیں کریں گے، انہیں میری خوشی بہت عزیز ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ کیا ضروری ہے اس وقت یہ سب تم؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تھا۔ عائشہ، یہ جدائی میرے ضبط کا امتحان ہے، پلیز ان فاصلوں کو مٹا دو۔ عائشہ بدک کر اس سے دور ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ سراسیما تھی۔ وہی جو تم سمجھتی ہو، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو عائشہ صورت سے دور ہو گئی۔ آپ مجھے غلط سمجھے ہیں اسرار شاہ، سوری، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ اسے ششدر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ عائشہ کا صاف صاف جواب اسرار شاہ کو بھڑکا گیا تھا۔ جی تو چاہا تھا شوٹ کر ڈالے اس لڑکی کو، مگر یہ تو بہت عام سا انتقام تھا۔ وہ معاذ ارتضیٰ کو ایسی ٹھوکر لگانا چاہتا تھا کہ وہ عمر بھر نہ اٹھ پائے۔ وہ اس کے منہ پر کالک پھیر دینا چاہتا تھا اس طرح کہ وہ کسی کا سامنا نہ کر پائے، مگر عائشہ اس کی ہر ارادے میں بڑی رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ہر حربہ آزما چکا تھا، مگر وہ اس کی کچھ سننے پہ آمادہ نہیں تھی، بلکہ اب تو اس نے ملنے سے انکار کر کے اسے جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا کہ وہ اسے نکاح کر لیتا، کیونکہ عائشہ کے اندر گناہ اور ثواب کا فرق اتنی گہرائی اور مضبوطی سے ڈالا گیا تھا کہ اس کے بہکانے کے باوجود نہ نکلا۔ ہاں، وہ اپنے بھائی کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ ایک تو محبت میں بے بسی تھی، اس کے نزدیک اسرار شاہ کو کھونے کا تصور ہی سوہانی روح تھا، تو دوسری اہم وجہ معاذ ارتضیٰ کا انکار تھا۔ اس نے سرسری سے انداز میں بہت جھجکتے ہوئے معاذ سے اسرار کے متعلق بات کی تھی، تب اسے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ نہیں گڑیا، اسرار میرا صرف دوست ہی رہے گا، اس کے ساتھ کسی قسم کا نیا رشتہ مجھے منظور نہیں۔ معاذ ارتضیٰ کے دل میں خوف تھا، اسے لگا تھا جیسے اسرار کو اس پہ شک ہے۔
وہ اسے غلط سمجھ رہا ہے۔ ساتھ ہی آیا اماں سے فون پہ بات کر کے عشا کے متعلق معلومات لی تھیں۔ یہ سن کر کہ اسرار اس کی غیر موجودگی میں آتا اور عشا سے ملتا رہا ہے، وہ پریشان ہو گیا تھا۔ آپ نے اسرار کو منع کیوں نہیں کیا؟ بیٹا، میں نے دبے لفظوں میں روکا تھا اور عشا کو بھی منع کیا، مگر کیا؟ پلیز آیا اماں، آپ عشا کو اسے بالکل ملنے نہ دیں۔ اسے سختی سے تاکید کی تھی، جبکہ عشا بھی اس کے بعد محتاط ہو گئی تھی۔ اسے اسرار شاہ کی بات بالکل درست لگی تھی۔ اسے یقین کرنا پڑا کہ معاذ کو اسرار شاہ اس حوالے سے پسند نہیں، اور جس روز اسے یہ یقین ہوا اسی روز اس نے اسرار کو فون کر کے خفیہ نکاح پر رضامندی دے دی تھی۔ وہ تو جیسے منتظر ہی تھا، اسی روز اسے کالج سے پک کر کے اس نے عشا سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے سسک رہی تھی، جبکہ اسرار شاہ اسی قدر مطمئن تھا۔ نکاح کے بعد وہ اسے اپنے شہر والے گھر لے آیا تھا۔ عشا نے جب اسے اس کے ارادوں سے باز رکھنا چاہا تو الٹا وہ خفا ہو گیا تھا۔ اپنا مقصد حل کرنے کے بعد وہ اسے روتا چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اسے گھر کے گیٹ پر چھوڑ کر وہ باہر سے ہی لوٹ گیا تھا۔ پھر اس کا روز ملنے کا مطالبہ بڑھنے لگا۔ عشا مکمل طور پر اس کی مٹھی میں تھی۔ پھر جانے کیا ہوا تھا، عشا نے اس سے ملنا کم کر دیا۔ آیا اماں کو شک ہو گیا ہے، اس نے جواب میں جو وضاحت پیش کی اس نے اسرار کا دماغ گھما ڈالا۔ اس بڑھیا کی یہ جرت کہ تمہیں مجھ سے ملنے سے روکے، تم اسے اپنے گھر سے نکالتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بفر گیا۔ اسرار، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ہماری بزرگ ہیں، ایک ملازمہ تمہاری دادوں کی جگہ تو لینے سے نہیں۔ اس کی بات کاٹ کر وہ تمسخرانہ لہجے میں ہنسا تو عشا بے بس ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ 2 ماہ کیسے گزرے عشا کو پتہ ہی نہیں چلا۔ معاذ ارتضیٰ خاصا بے سکون تھا جب ہی کاؤنٹی کا معاہدہ منسوخ کر کے واپس چلا آیا۔ عشا سے اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس کا بدلا ہوا انداز ہی اسے چونکا گیا تھا۔ اس پہ آیا اماں کا اعتراف جرم۔ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا بیٹے، بھلے تم مجھے ملازمہ نہیں سمجھتے، یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے، مگر ہر کوئی ایسا نہیں سوچتا۔ اور معاذ ارتضیٰ کو ایسا لگا تھا جیسے کوئی بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں آیا اماں؟ اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ میں نے تمہیں حالات سے آگاہ کر دیا تھا بیٹا۔ عشا بیٹی کو بھی میں نے اسرار سے ملنے سے روکا تھا، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ الٹا اسرار بہت خفا تھا مجھ پر۔ معاذ چہرے پر تشویش کے رنگ لیے عشا کے پاس تصدیق کے لیے آیا۔ جو آیا اماں کہہ رہی ہیں کیا کس حد تک سچ ہے؟ وہی سچ ہے بھائی۔ اس نے پہلی بار بھائی سے کسی بات پہ نگاہ چرائی تھی۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس نے خود کو کسی بڑے صدمے کے لیے تیار کیا۔ وہ شادی کر چکے ہیں مجھ سے۔ اب کی بار عشا کے لہجے میں زوم تھا، مان تھا اور شاید خود سری بھی۔ اس نے اس بار نگاہ بھی نہیں چرائی۔ معاذ کو حیرت نہیں ہوئی کہ وہ جانتا تھا جو شخص اسے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر چکا تھا وہ اسے خود سر اور بولڈ بھی بنا سکتا ہے۔ عشا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے انکار کیا تھا، مگر یہ کوئی طے شدہ بات نہیں تھی۔ اگر وہ تمہیں پسند تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی۔ اس کا لہجہ صدمے کی زیادتی سے چور تھا۔ آپ پھر بھی انکار کرتے تھے بھائی۔ میں اسرار کو کھو نہیں سکتی تھی۔ اور معاذ کو خود کو یہ یقین دلانا پڑا کہ عشا بڑی ہو چکی تھی، بہت بڑی، اتنی بڑی کہ اپنے فیصلے خود کر سکے، تنے تنہا۔ مجھے بہرحال تمہاری خوشی عزیز ہوتی، تمہیں میرا ویٹ کرنا چاہیے تھا۔ گو کہ وہ ہار چکا تھا، مگر آخری کوشش کے طور پر کم از کم اس کے دل سے وہ بدگمانی دور کر دینا چاہتا تھا جو اسرار شاہ اس کے دل میں معاذ کی طرف سے پیدا کر چکا تھا۔ اٹس آل رائٹ بھائی، جو ہو چکا ہے اچھا ہی ہوا ہے۔ اسے جیسے معاملہ ہی نپٹا دیا تو معاذ کو لگا جیسے اس کے پاس مزید کچھ بھی کہنے کو نہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، پھر تم ایسا کرو، وہ اسرار شاہ سے کہو وہ تمہیں رخصت کرانے کے بعد ولیمہ کر کے اس شادی کو اناؤنس کرے۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی۔ عشا نے آہستگی سے کہہ کر توجہ کتاب کی جانب مبذول کر لی۔ ایک طرف سے یہ معاذ ارتضیٰ کو سگنل دیا گیا تھا کہ اب وہ جا سکتا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ آیا اماں کی بات پہ اسے یقین کرنا پڑا تھا کہ عشا اب وہ نہیں رہی، وہ بہت بدل گئی ہے، اور معاذ جانتا تھا ان سے متنفر کرنے والا بھی اسرار شاہ تھا۔ پھر عشا کو اسرار شاہ سے بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا، اس سے پہلے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے طبیعت خرابی کی جو وجہ بتائی وہ ان دونوں بہن بھائی کو ایک دوسرے سے نگاہ چرانے پہ مجبور کر گئی تھی۔ معاذ ارتضیٰ کی تشویش بڑھ گئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اسرار شاہ سے رخصتی کی بات کرنا۔ میں نے ٹرائی کیا تھا، مگر وہ فون ریسیو نہیں کرتے۔ عشا کے جواب سے معاذ کا ماتھا ٹھنکا۔ پھر اس نے خود اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ناکامی ہوئی تو تھک ہار کر وہ اسے ملنے گھر چلا آیا۔ صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ ملازم کے پیغام نے معاذ ارتضیٰ کو حق دک کر دیا تھا۔ تم نے میرا نام صحیح بتایا نا؟ میں معاذ ہوں، معاذ ارتضیٰ۔ اس نے بڑی دقت سے کہا۔ صاحب آپ کو تو ساری دنیا جانتی ہے، اگر آپ نہ بھی اپنا نام بتاتے تب بھی میں ہرگز غلطی نہ کرتا۔ ملازم نے کہا تو معاذ ارتضیٰ کے اندر شدید قسم کا طیش امڈا۔ پھر وہ ملازم کی ہائیں ہائیں کی پرواہ کیے بنا بفرے ہوئے انداز میں اندر جا گھسا تھا۔ تم
تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو اسرار شاہ؟ تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتے؟ اتنے دنوں کا ذہنی انتشار اور شدید قسم کی کھولن اس کے غصے کی شدت کو بڑھا گئی۔ شٹ اپ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جواباً وہ گھرایا تھا، تم جانتی ہو کہ تم نے کیا کیا؟ میری بہن کو میرے خلاف بھڑکا کر اسے نکاح کر لیا۔ غالباً اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، تبھی لہجہ بدل کر بولا۔ اس کی بات پہ وہ شعلہ بار نے نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پھنکار کر بولا تھا، اتنی معصوم تھی تمہاری بہن کہ میری سازش کا شکار ہو گئی۔ اپنی بہن کو سنبھالنا تھا دوسروں پہ الزام تراشیاں کرنے پر۔ کوئی تمہارا گریبان بھی پکڑ سکتا ہے۔ اسرار، یہ سب تم کیوں کیا تم نے؟ وہ خون کے گھونٹ پی کر بولا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اب اگر تمہاری بہن نے کسی کے ساتھ… بند کرو یہ بکواس، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ تم نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ، اب میں تمہیں مکرنے نہیں دوں گا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں نے نکاح کیا ہے اس سے؟ بولو۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ معاذ صدمے سے گنگ رہ گیا۔ چند لمحوں بعد بوجھل قدموں سے وہ واپس جا رہا تھا۔ وہ بے حد اپسیٹ تھا۔ پوری رات اس نے تڑپتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ ایک بار پھر اسرار کے پاس گیا تھا۔ اس مرتبہ وہ اسے لڑنے نہیں، اس کی منت کرنے گیا تھا۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ مہرو کی موت میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے اپنے اور مہرو کے درمیان ہونے والی ایک ایک بات اسے بتا دی تھی، مگر اسرار شاہ نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرا۔ یقین کرنا تو پھر بہت دور کی بات تھی، اور عیشا کے معاملے میں تعاون کرنا تو بالکل عبث تھا۔ ایک خوفناک قسم کا سوالیہ نشان اس کے سامنے منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ عیشا کی پریگنینسی کو وہ زیادہ عرصہ تک چھپا نہیں سکتا تھا۔ اس رات والدین کی وفات کے بعد وہ پہلی بار رویا تھا۔ اسی رات باشعور ہونے اور یہ جاننے کے باوجود کہ موت مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس نے اپنے لیے موت کی دعا مانگی تھی۔ جب 2 دن تک وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا تو تیسرے دن عیشا اس کے پاس آ گئی تھی۔ بھائی، میرا اسرار شاہ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، وہ گھر پہ بھی نہیں ملے۔ معاذ ارتضیٰ نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ زرد رنگت اور آنکھوں تلے ہلکے لیے یہ وہ عیشا تو نہیں تھی جو اس کی ذرا سی تکلیف پہ خود پہ نیندیں حرام کر لیا کرتی تھی۔ آنکھیں شدت گریہ سے سوج گئی تھیں، مگر اسے یہ سب نظر نہیں آیا تھا۔ اسے اسرار شاہ کی فکر تھی۔ اس کے اندر زیاں کا احساس کچھ اور بھی شدید ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ عیشا کو اسرار شاہ کی حقیقت بتائے تو کیا وہ یقین کرے گی؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اسے تعصف نے آن گھیرا۔ کوئی جواب دیے بغیر وہ اٹھ کر واش روم میں جا گھسا تھا۔ عیشا کے سوالوں سے بچنے کے لیے اس کے پاس یہی ایک وقتی حل تھا۔ مجھ سے کوئی بات نہیں کرو، وہ از حد تلخی سے گویا ہوا تو عیشا کو دھکا سا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹکی تھی۔ آج وہ اسے ملا تھا، کتنے ہی چکر لگا لیے تھے اس نے اس کے گھر کے، کتنے فون کیے تھے اس نے اس کے نمبر پہ، مگر سب بیکار رہا تھا۔ اور آج جب اتنے دنوں بعد ملا تھا تو اس روکھے بے اعتنا لہجے پر اسے بے تحاشا رونا آیا تھا۔ تمہیں تمہارے بھائی نے کچھ نہیں بتایا؟ عیشا نے حیرانی سے اسے دیکھا، اور جواب میں اسرار شاہ نے مہرو کی موت سے لے کر اس کے خط میں معاذ پہ لگائے گئے الزام تک ساری رودات سنا کر اپنے انتقام کا بھی اعتراف کر لیا تھا۔ یعنی آپ میرے ساتھ دھوکہ کرتے رہے؟ وہ پل بھر میں سرد پڑ گئی تھی۔ دھوکہ کیوں؟ انتقام کہو۔ تمہارے بھائی نے مجھ سے، میں نے تم سے، بے شک مجھے نکاح کرنا پڑا کہ تم اس طرح ہاتھ نہ آئیں۔ وہ اس کی پٹی پٹی آنکھوں میں دیکھ کر کمینگی سے ہنسا تھا، تب وہ بپھر گئی۔ اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے چلانے لگی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اسرار شاہ کہ تم مجھے دھوکہ دو؟ اسرار شاہ نے انتہائی حقارت سے نہ صرف اپنا گریبان چھڑایا بلکہ ایک ہی جھٹکے میں اسے دور پھینک دیا تھا۔ یہ بیویوں والے چونچلے مت کرو مجھ سے۔ تمہاری حیثیت میرے نزدیک کیا ہے یہ میں تمہارے بھائی کو اچھی طرح باور کرا چکا ہوں۔ سو ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ تم نے اچھا نہیں کیا اسرار شاہ، تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ وہ خاصی دیر کے بعد بولنے کے قابل ہوئی تو بھیگے لہجے میں بولی تھی، کیا بگاڑ لوگی تم میرا؟ ہاں؟ وہ متکبرانہ انداز میں ہنسا تھا۔ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر میرا خدا منصف ہے، وہ تمہارا سکون چھین لے گا، تمہارا سب کچھ بگاڑ دے گا۔ اب تب اس نے اس کی بات پہ کان نہیں دھرا تھا۔ وہ پلٹ کر روتی ہوئی چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد وہ اسے کبھی نظر نہ آئی۔ معاذ ارتضیٰ قومی کرکٹ ٹیم کا ایک اہم رکن تھا۔ اس کی پورے اسرار گمشدگی ایک معمہ بن گئی۔ ایک محدود عرصہ تلک اخبارات اور ٹی وی میں اس کے متعلق خبریں آتی رہیں، پھر لوگ دھیرے دھیرے اس قصے کو فراموش کر گئے۔ اسرار شاہ نے اپنی پسند سے شادی کی۔ اس لڑکی سے اس کی ملاقات کسی تقریب میں ہوئی تھی۔ شوق و شنگ اور اعتماد سے بھرپور رشنا سے اسے پہلی نگاہ میں ہی محبت ہو گئی۔ شادی کے 2 سال بعد اس کے ہاں 3 بچے ہو چکے تھے، پہلی بیٹی پھر 2 جڑواں بیٹے۔ ان کے بچے بالترتیب 6 اور 5 سال کے تھے جب سیر کی غرض سے مری جاتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ رشنا تینوں بچوں سمیت موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ وہ شدید زخمی ہوا تھا، مہینوں بستر پر پڑا سسکتا رہا، اور تب اتنے عرصے میں پہلی بار اسے عیشا یاد آئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اسے عیشا کی بد دعا یاد آئی تھی۔ اسی دن پہلی بار اسے معاذ ارتضیٰ کی قسموں کا یقین آیا۔ اسی روز ہی پہلی بار اس کے اندر عیشا سے کی گئی زیادتی کا احساس جاگا تھا۔
کوئی بھی دکھ دل میں بسیرا کر جائے تو پھر بے ٹھکانہ ہونا نہیں چاہتا۔ بے دردی کا درد شاید اسے بھی گوارا نہیں۔ اس کا دکھ بھی یوں ہی تو میرے دل میں نہیں آ بسا۔ مجھے بہت شدتوں سے احساس ہے کہ میں بہت غلط کر چکا ہوں۔ کبھی وہ وقت تھا جب دماغ پہ نفرت و انتقام کا غلبہ تھا، مگر اب موسم زبردست تغیر کے بعد کچھ اور ہے۔ اب تو دل کی تمام گلیوں میں اس کی محبت کا بسیرا ہے۔ احساس ہی سب سے بڑی قوت ہے۔ اگر نہ ہو تو کچھ نہیں، اور جب ہو جائے تو کہیں پناہ بھی نہیں۔ اسی انتقام کے احساس پہ زیادتی اور پھر محبت کا احساس غالب آیا تو پہلے احساس پہ برف گرتی چلی گئی، احساس سکڑا اور محبت کا دائرہ پھیلتا چلا گیا۔ اب تو بس محبت ہے اور پچھتاوا۔ کاش وہ مجھے کبھی ملے تو میں اپنا گناہ معاف کروانے کی بجائے صرف اسے اتنا یقین دلا دوں کہ میں نے اسے انتقام نہیں لیا بلکہ اس سے محبت کی تھی، ایسی محبت جو مجھے اس سے بچھڑنے کے بعد ہوئی۔ وہ سوچ رہے تھے۔ دعا دعا بیٹے، اسرار شاہ پکارتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ اس نے گڑبڑا کر ہاتھ سے چھوٹ کر گری مخملی جلد کی ڈائری کو جھک کر اٹھایا اور رجلت بھرے انداز میں اٹھا کر الماری میں چھپا دیا، مگر اسرار شاہ اس کی اس حرکت کو دیکھ چکے تھے اور اب ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی دوسری ملاقات بھی ان سے اسی اسٹور پہ ہوئی تھی اور اسے لگا تھا جیسے وہ اسی کے منتظر ہوں۔ انہوں نے اسے ایک کپ کافی ساتھ پینے کی التجا کی تھی، جسے اس نے ذرا سے رد و قد کے بعد قبول کر لیا تھا، اور تب انہوں نے اسے اپنے بارے میں بتایا تو عائشہ کے متعلق بتا کر کہا تھا کہ انہیں شک ہے وہ عائشہ کی بیٹی ہے، اس لیے کہ اس کی شکل ہو بہو عائشہ جیسی ہے، اور دعا اس پہ تو شادی مرگ طاری ہو گئی تھی۔ اپنے باپ کا تذکرہ ہمیشہ ہی اس کی ماں کے چہرے پہ اذیت کو بکھیر دیتا تھا۔ وہ تو شاید ان کی اس اذیت کو سمجھ نہ سکتی اگر ماموں سے اپنے پاس بٹھا کر پیار سے نہ سمجھاتے۔ دعا بیٹے، کیا آپ نے میری محبتوں میں کمی محسوس کی ہے جو بابا کو پوچھتی ہو؟ نو ماموں، بٹ بابا تو پھر بابا ہوتے ہیں نا، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ میری ڈاکومنٹس میں ان کا نام ہے، وہ میرے فادر ہیں، مگر ہمارے ساتھ نہیں۔ مما بھی مجھے کبھی ان کے متعلق کچھ نہیں بتاتی، ان کے پاس تو بابا کی تصویر تک نہیں ہے۔ اس کے شکوے بجا تھے۔ معاذ ارتضیٰ کچھ دیر بعد اسے سمجھانے والے انداز میں بولے تھے، اس لیے بیٹا کہ آپ کی مما اور بابا کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ علیحدگی؟ یو مین ڈائیورس؟ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ نو، ڈائیورس تو نہیں، البتہ ان کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں الگ ہو گئے۔ ایسے کیا غلطی ہوئی تھی ماموں کہ مما نے بابا کو چھوڑ دیا؟ وہ ٹھنک کر بولی تھی۔ غلطی تو ہوئی تھی مجھ سے، تمہارے باپ سے شادی کی غلطی۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ رہتی۔ عائشہ پتہ نہیں کب سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی، اندر آ کر چلائی تو معاذ ارتضیٰ گھبرا گئے۔ ماں کو روتے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ مما پلیز شٹ اپ، بھائی سے بتائیں کہ اس کا باپ کیسا تھا۔ معاذ ارتضیٰ نے گھبرا کر اس کے لڑکھڑاتے وجود کو سہارا دیا تھا۔ اس سے بتا دے بھائی کہ وہ کتنا غلط انسان تھا۔ وہ چلاتے ہوئے یکدم گری تھی۔ سوری مما، ریئلی ایکسٹریملی سوری، آئندہ میں کبھی آپ سے بابا کی بات نہیں کروں گی۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد دعا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر سسکتے ہوئے یقین دہانی کروائی تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان کبھی اس موضوع پہ کوئی بات نہ ہوئی، مگر دعا کے اندر اس واقعہ کے بعد تجسس جاگ اٹھا تھا۔ اسرار شاہ کا اسے دیکھ کر چونکنا اور اس کے باپ اور ماں کا نام اضطراری کیفیت کے زیر اثر پوچھنا اسے بری طرح سے چونکا گیا تھا۔ پہلے اس کا جی چاہا تھا وہ ماں سے تذکرہ کرے، مگر پھر اسے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ ان دنوں معاذ ارتضیٰ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا تھا، ورنہ وہ اس سے پوچھ لیتی۔ اس کا یہی تجسس اسے پھر سے اسی اسٹور تک لے گیا تھا۔ وہ اس اسٹور کے مالک سے اسرار کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی، مگر وہاں اس کی ملاقات اسرار شاہ سے ہو گئی۔ یقیناً وہ بھی اس کی طرح بے چین تھے، اور تب کافی کے دوران اسرار شاہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ تمہاری مما مجھ سے خفا ہو گئی تھیں۔ اس کے اس سوال کے جواب میں کہ وہ دونوں علیحدہ کیوں ہوئے، اسرار شاہ نے مختصر سا جواب دے کر اسے مطمئن کر دیا تھا۔ اور اب ان کے بیگ سے ان کی پرسنل ڈائری میں لکھا ان کی حیات کا ایک ایک لمحہ کھل کر اس کے سامنے آیا تو اسرار شاہ ایک بار پھر کھو دینے کے خوف میں مبتلا سکتے کے عالم میں کھڑے تھے۔ دعا نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آج کٹلرز آپ نہیں، میں بناؤں گی۔ پچھلی بار جو آپ نے پیزا بنایا تھا وہ اتنا بدمزہ تھا کہ میں نے زندگی میں اتنا بدمزہ پیزا نہیں کھایا ہوگا۔ ان کے ہاتھ سے شاپر لیتے ہوئے وہ خوشدلی سے کہتی۔ ان کے ساتھ کچن کی سمت بڑھی تو اسرار شاہ کو اپنا رکا ہوا سانس بحال ہوتا محسوس ہوا۔ مما، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، لیکن پرامس کریں کہ پہلے آپ ساری بات سنیں گی، پھر کوئی فیصلہ کریں گی۔ دعا نے عائشہ کے گلے میں بازو حمال کر کے التجا آمیز لہجے میں کہا تو عائشہ نے سمجھے بغیر مسکرا کر حامی بھر لی۔ اوکے، مگر ہے کون؟ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اوکے، بلاتی ہوں، آپ آنکھیں بند کریں پہلے۔ اس نے ہنس کر شرط عائد کی تھی، پھر اسے آنکھیں موندتے دیکھ کر چپکے سے باہر نکل گئی۔ جائیے، آپ اپنا کیس خود لڑیں، میں اور ماموں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ بلیک پینٹ کوٹ میں قدرے نروس سے نظر آتے اسرار شاہ کو دیکھ کر شرارت سے مسکاتی ہوئی وہ
معاذ ارتضیٰ کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی تو اسرار شاہ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اندر چلے گئے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا، اس روز کٹلس کھانے کے بعد دعا نے بہت پردرد لہجے میں کہا تھا، اور وہ جو سمجھ رہے تھے ان کی نگاہوں نے دھوکہ کھایا تھا۔ دعا نے ڈائری نہیں پڑھی ہوگی، ایک بار پھر ساکت رہ گئے۔ سزا تو مما کو ملی نا، اور ان کے ساتھ مجھے بھی، ماموں کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی کی۔ ذرا سوچیں بابا، اگر آپ کی دعا کے ساتھ کوئی دعا، وہ تڑپ ہی تو گئے تھے۔ یہی ہوتا ہے بابا اپنوں کا درد، چونکہ غلطی آپ کی تھی سو ایکسکیوز بھی آپ کو ہی کرنا ہے، پہلے ماموں سے پھر مما سے۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ماموں تو شاید آپ کو معاف کر دیں، مگر مما کا مشکل ہے۔ اسے راستہ دکھانے کے بعد ڈرانا ضروری سمجھا۔ تو اسرار شاہ جو اس کی بات سن کر مسکرا رہے تھے، بے ساختہ اسے ساتھ لگا کر ہنسے تھے۔ ڈونٹ وری، میری بیٹی ہے، میری سفارش کرنے کے لیے کرو گی نا؟ اور وہ بے ساختہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ پھر دعا کی ہی کوششوں سے ان کی معاذ ارتضیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، اور ساتھ ہی معافی تلافی بھی۔ دعا کا اندازہ درست تھا۔ میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا اسرار شاہ، مگر میرا دل تبھی خوش ہوگا جب میری بدنصیب بہن کے لبوں پہ سچی مسکراہٹ لوٹے گی۔ وہ مجھے جتنی عزیز تھی، جتنی پیاری تھی، تم نے اسے اتنا ہی گہرا صدمہ پہنچایا۔ میں اسے منا لوں گا، ڈونٹ وری، انہوں نے کتنے مان سے کہا تھا، اور اب وہ اس کے سامنے تھے۔ کیا ہے دعا، آخر ایسی کون سی ہستی ہے کہ جسے تم خاصی دیر آنکھیں بند کیے رکھنے کے باعث جھلا کر کہتے ہوئے اسے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو سامنے سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ شخص، اسے اپنی بصارتوں کا دھوکہ محسوس ہوا تھا۔ کوئی ایلیوژن، ہاں وہ ایلیوژن ہی ہو سکتا تھا کہ اس کے انتہائی سلوک کے باوجود وہ اس کی محبت کو دل سے نکالنے میں بری طرح ناکام رہی تھی۔ دعا 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 جا چکی ہے۔ ایکچولی وہ چاہتی ہے کہ اس کے بابا اس کی مما سے معافی مانگ کر جلدی سے صلح کر لیں۔ وہ دو قدم آگے بڑھ کر انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تب عائشہ ساکت سی انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی بصارتیں دھوکہ کھا سکتی تھیں، مگر سماتے تو نہیں۔ تو اس کا مطلب تھا وہ سچ مچ آ چکا تھا۔ ایسے مت دیکھو عائشہ، اتنا شرمندہ ہوں کہ معافی کے الفاظ نہیں مل رہے۔ بس اتنا جان لو کہ تمہیں ستا کر خود بھی چین سے نہیں رہ پایا۔ تمہیں یاد ہے تم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تھا، اور اس سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہے؟ سمجھو تمہیں انصاف مل گیا عائشہ، اپنے گنہگار کو اللہ کی خاطر معاف کر دو۔ دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ کر وہ کسی طرح بھی آنکھوں کی نمی کو بہنے سے نہ روک پائے۔ عائشہ کے تنے ہوئے اعصاب یکلخت ڈھیلے پڑے تھے۔ اللہ کے لیے، اس کے لب کانپے تھے۔ خدا کی قسم اسرار شاہ، تم اگر اللہ کا واسطہ نہ دیتے تو کبھی معاف نہ کرتی تمہیں۔ مگر اب پہنچ لو اپنے یہ آنسو، میں نے اللہ کے نام پہ آپ کو معاف کیا۔ اپنی وہ تذلیل بھی وہ پچھلے 18 سالوں سے چوکے لگاتی رہی ہے۔ ان کے قریب آ کر دوپٹے کے پلو سے ان کی نم آنکھوں کو پہنچتی وہ انہیں اتنی اچھی لگی تھی کہ بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تھینکس عائشہ، تم واقعی بہت اچھی ہو، وہ مسکرا دی تھی۔ اٹس اوکے، اب اپنے گھر چلیں۔ معاذ کا کیا قصور ہے کہ تم مستقل بیچارے کی شادی شدہ زندگی میں کباب میں ہڈی کا رول ادا کرتی رہیں؟ اس نے اسے چھیڑا۔ بابا میں اندر آ جاؤں؟ ویسے کیا صورتحال ہے؟ مما مانی؟ دعا نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے وہیں سے ہانک لگائی۔ بالکل بابا کی جان، اور صورتحال تو بہت شاندار ہے، خود آ کے دیکھ لو، انہوں نے جواباً چہکتے ہوئے کہا تو دعا معاذ ارتضیٰ کے ساتھ ہنستی ہوئی اندر آ گئی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ بابا ماما سے یہی کہہ رہے ہوں گے جو چچا ابرار الحق آج کل کثرت سے کہتے ہیں، مثلاً ساڈے نال رہو گے تے نارا ساڈا عشق ہے، ہور کتے جاؤ گے تو بڑا وڈا رزق ہے۔ عائشہ بری طرح جھیم گئی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسے ابھی شکرانہ بھی تو ادا کرنا تھا کہ خدا نے اس کے دل کی التجا سن کر ناممکن کو ممکن بنا ڈالا تھا، پھر شکرانہ تو فرض تھا نا اس پر۔